مسئلہ یہ ہے اجرت کا. کس کا؟ یاد رکھیں پہلے امت کے پہلے دور میں جب دین بہت مضبوط تھا اور امت کے کام پھیلے نہیں تھے، صحابہ تو سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے. امامت پر بھی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اذان پر بھی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، کسی کام پر، قرآن پڑھانے پر بھی نہیں. لیکن بعد میں ایسا ہوا، شروع میں تو صحابہ کثرت سے تھے، بعد میں جب دین اسلام عرب سے عجم میں پھیلا اور نئی چیزیں وجود میں آئیں اور امت کے اندر بھی بے راہ روی بڑھی، دین سے دوری ہوئی، اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ایک بندہ صبح شام مستقل امامت کرے، ایک بندہ مستقل قرآن پڑھائے کسی مدرسے میں، یا تو اس کو پورا دن مزدوری کرنی ہے تو قرآن پڑھانے کے لیے اس کو ٹائم، امامت کرنے کے لیے ٹائم، یا ایک بندہ جو مستقل امامت کرے گا 5 ٹائم مسجد میں ہی رہنا ہے، کہیں اور دور نہیں جا سکتا، اور اس طرح پورا دن مدرسے میں رہ کے بچوں کو قرآن سکھانا ہے، تفسیر پڑھانی ہے، علم پڑھانا ہے، تو اس کو یا تو مزدوری کرنی تھی، اپنا گھر چلانا تھا، یا پھر اس کو یہ کام کرنا ہے تو اس کی تنخواہ کا کوئی مسئلہ کرنا پڑے گا. یاد رکھیں جب یہ مسئلہ امت میں آ گیا کہ امت کے اندر اس طرح کے افراد کی ضرورت پڑ گئی، شروع میں کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی قرآن پڑھانے والے کو بھی، اور اس طرح اذان کو بھی، امام کو کس نہیں. بعد میں امت کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے قرآن پڑھانے والوں کو کے لیے اجرت اور تنخواہ دینے کو جائز نہیں قرار دیا، یا امامت پر تنخواہ کو جائز نہیں قرار دیا، یا اذان بھی چونکہ اسلام کے ایک اہم عمل ہے اس پر تنخواہ کو جائز نہیں قرار دیا، تو نتیجہ نکلے گا امت کو امام نہیں ملیں گے، امت کو قرآن پڑھانے والے نہیں ملیں گے، اس لیے کہ سب کو اپنے گھر ہیں، اپنی ضروریات ہیں، وہ پھر اپنی مزدوری میں لگیں گے تو قرآن اور دین کا نقصان ہو جائے گا. یاد رکھیں پھر علماء امت نے ایک اصول بنایا کہ جہاں پر اجرت نہ لینے کی وجہ سے اسلام اور دین کا نقصان ہو وہاں اجرت کو لینے کو امت نے جائز قرار دیا، امت کے بڑے علماء تمام نے، اور اس پر اب سب کا اتفاق ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے امامت ہو، قرآن کی تعلیم ہو، قرآن پڑھانا ہو، حدیث پڑھانا ہو، علم پڑھانا ہو، علم دین، اس پر امت میں شروع میں کوئی اجرت کا رواج نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ امت کے اندر سارے ہی لوگ اسلام اور دین کے ماہر تھے اور اسلام کی عظمت تھی. لیکن جب آہستہ آہستہ اسلام دنیا میں پھیلا اور لوگوں کے اندر بے دینی بڑھتی چلی گئی اور اسلام کی طرف بے توجہ ہوئی، آہستہ سے جیسے امت کا زوال جیسے ہوا ہے، اب کیا ہوا؟ مسئلہ پیش آ گیا. اب صورتحال یہ تھی کہ افراد کم رہے. امامت کے لیے اگر بندہ مستقل چاہیے، اگر اس کو تنخواہ نہ دیں تو اس کے گھر کی ضروریات کا کیا ہوگا؟ بیت المال کا نظام پہلے تھا اسلامی حکومت میں، وہاں سے تنخواہیں دی جاتی، بیت المال کا سلسلہ، اسلامی بینک بھی ختم ہو گیا. اب کیا کریں؟ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. تو علماء نے اس موقع پر کہا کہ جہاں امامت پر نہ دینے کی وجہ سے، یعنی جہاں پیسہ نہ دینے کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے، وہاں امت کے علماء نے، ماہرین نے اتفاق کر لیا قرآن و سنت کی روشنی میں وہاں پیسہ دینا جائز ہو گیا. اور جہاں دین کا نقصان نہیں ہے لینے دینے پر، وہاں اب بھی ناجائز. اب سوال یہ کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جہاں پر نہیں دیں گے تو دین کا نقصان ہوگا اور دیں گے تو دین کا نقصان نہیں ہوگا. نمبر 1 امامت. مسلمان نماز اسلام کی بہت بڑی عبادت ہے اور اس سے مسلمانوں کے معاشرے کی زینت ہے. اذان بھی اسلام کی شعائر اور علامات میں سے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت کو جہاد کے لیے بھیجتے تو ان سے فرماتے تھے فجر تک حملہ نہیں کرنا، فجر کی اذان تک انتظار کرو، دیکھو اگر کسی علاقے میں اذان کی آواز آئے اس کا مطلب یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، حملہ مت کرو. اذان نہ آئے تو اس کا مطلب اسلامی علامت یہاں پہ نہیں، اب حملہ کرو. تو اسلام کی یہ عظمت تھی اس کی اذان کی. اس لیے اذان دنیا سے مٹ جائے اسلام کی بہت بڑی علامت مٹ جائے گی، تو دین کا ایک حصہ ہے. اس لیے اذان دینے پر بھی ہمارے معاشرے میں تو رواج نہیں ہے، لیکن جہاں لوگ مشغول زیادہ ہوتے ہیں وہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے. مؤذن کو تنخواہ دینا امت کے علماء نے جائز رکھا. اسی طرح امامت ایک ایسا کام ہے، اگر ایک بندہ باقی کام کرتا ہے، اپنے گھر کی ضروریات میں لگے تو امامت کوئی انجام نہیں دے سکتا. لیکن امامت 5 ٹائم بر وقت اہتمام کے ساتھ جماعت ہو تو پھر اپنے بہت سے کام متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس سے چونکہ دین کا نقصان ہوتا، امت کے علماء نے اتفاق کر لیا کہ امامت پر تنخواہ لینا جائز ہے. اور اس میں بھی یاد رکھیں، اس میں بھی علماء نے 2 صورتیں رکھی ہیں. ایسا کوئی امام ہو جو خوب مالدار ہے، اس کے لیے اب بھی افضل اور بہتر یہ کہ وہ اس پر بھی پھر بھی مفت میں کرے، تنخواہ بھی نہ لے. لیکن ایسی صورتحال ہماری شاید ہی کوئی ایسا ہے. اس میں ایک بات اور یاد عرض کروں گا، وہ بری نہ لگے، ہم ہر بات کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو مظلوم لوگ ہیں نا ان میں سے ایک مظلوم طبقہ اماموں کا بھی. آپ کہیں بھی جاؤ، اماموں کی تنخواہیں ایسی ہیں کہ آپ کو سن کر کے آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی ضروریات کیسی پوری. کہیں کہیں ٹھیک ہے، لیکن اکثر 10 سال 20 سال سے امام امامت کر رہے ہیں، 4000 سے اوپر اس کو کوئی تنخواہ دینے کے لیے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے آج لاک ڈاؤن میں تیل کا ایک ڈبہ 2500 میں ملتا ہے، 2500 میں تیل کا ڈبہ آتا ہے. آپ سوچیں 4000 میں اس کا کیا آئے گا. اس لیے خدا را
امت کی ذمہ داروں کو چاہیے کہ اماموں کی تنخواہوں، کیوں امام کو جتنا آپ تنخواہ کے پر سے مضبوط رکھیں گے وہ پھر غلط راستوں کی طرف بھی نہیں جائے گا، تو اماموں کی تنخواہوں کو بہرحال مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ مظلوم طبقہ ہے لوگ۔ اچھا ایک بات اور بھی، لوگ امام صاحب کو دعوت کرتے ہیں کبھی اور اس میں 500-1000 1,500 کا خرچہ کر لیں گے، حالانکہ آپ اس کو نارمل مرغا کھلائیں 200-300 خرچ کر لیں، آپ جو 1,500 اس دعوت پہ خرچ کر رہے ہیں 1,000 نقد اس کو دے دیں، اس کے 4 کام اور نکل جائیں گے، لیکن یہ تصور امت میں نہیں ہے۔ تو خدارا امام جو اتنا مضبوط ہو جس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے مفت میں پڑھائے، لیکن ایسے ہیں نہیں بیچارے۔ تو اب جو کمزور طبقے اماموں کی تنخواہوں پر امت کو سوچنا چاہیے۔ اتنی مہنگائی ہے، ملازم 50-50 ہزار ملتا ہے تو پھر بھی ہڑتال کرتے ہیں کہ کم ہو رہا ہے۔ خدا کے بندوں نے کوئی ہڑتال تو نہیں کی ہے، لیکن یہ بھی سوچیں ان کی ضروریات ہیں، ان کے بچے ہیں، پھر وہ اور یہ منصب اور مقام بھی ایسا ہوتا ہے امامت کا، وہ اس موقع پر آ کر لوگوں سے، ایک مزدور نے مزدوری کی ہے دن میں تو وہ پھر بھی شام کو سینہ ٹھوک کے کہتا ہے آؤ میرے پیسے لاؤ، کیوں؟ اس کو پتہ میں نے کام کیا، کوئی شرم نہیں آتی اس کو۔ لیکن امامت ایک ایسا منصب ہوتا ہے، بہت سے ائمہ اس موقع پر کہنے کو بھی شرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی ایسا بندہ ہوگا جو شرماتا نہیں ہوگا، لیکن اکثر شرماتے بھی ہیں، تو امت کو اس کی خبر کرنی چاہیے۔ اب اسی لیے دوسرا مسئلہ ہے، ایسے جو ائمہ ہیں جو ضرورت مند ہیں، تو ان کے لیے امت کے علماء نے اور تمام اس پر اتفاق ہے، ان کے لیے امامت پر تنخواہ لینا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ تعلیم قرآن کا، مدارس ہیں، ہم جو قرآن پڑھاتے ہیں، کوئی مکتب پڑھاتا ہے، قاعدہ پڑھاتا ہے، کوئی قرآن پڑھاتا ہے، کوئی تفسیر، دینی علم سکھانے پر ایک بندہ مستقل اس کو خود ٹرین ہونا پڑتا ہے، اس کو 8-10 سال لگانے پڑتے ہیں۔ جب یہ عالم بنے گا اس کے بعد اس کو باقاعدہ پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، اس دوران اپنی تجارت نہیں کر سکتا، کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ اگر ہو اس کا کوئی سائیڈ بزنس ایسا مضبوط تو اس کو بھی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر امت کے لیے چاہیے کہ اس کو تنخواہ دیں، اور اس کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کام چھوڑ دے گا تو دین کا نقصان ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کام وہ ہیں جن پر لینا ضروری ہے اور دین کا نقصان ہوگا، اس لیے امت نے جائز رکھا۔